بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان 7ویں تنبیہ آیا تلف کے بعد معاطات بیع ہے یا ایک مستقل معاوضہ، ایک مستقل معاملہ۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان مسالک میں شہید ثانی کا کلام ہے، اور مذکورہ دو صورتوں یعنی بیع اور مستقل معاوضہ کا ثمرہ ہے کہ شہید ثانی مسالک کے اندر ان دو صورتوں کو بیان کرتے ہیں اور مختلف دلائل سے ہر ایک صورت کا امکان دیتے ہیں، احتمال دیتے ہیں، اور اس کے بعد بحث ہوتی ہے آیا ان دو صورتوں کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری کا شہید کے کلام پر تبصرہ ہے کہ جو شہید کے کلام کو وہ کس چیز پر حمل کرتے ہیں، کس قول کی بنیاد پر حمل کرتے ہیں، آیا قول بالملک کی بنیاد پر ہے یا قول بالاباحہ کی بنیاد پر ہے، وہ تبصرہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو اس طرح چلتے ہیں آج ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ موضوع آیا بیع کے معاطات کے اندر تلف کے بعد معاطات بیع ہے یا ایک مستقل معاملہ۔ تو اس سلسلے میں مسالک میں شہید ثانی کا جو کلام ہے اسے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ الامر السابع کے ان تنبیہات میں سے 7ویں تنبیہ ان شہید الثانی ذکر فی المسالک وجہین، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک کے اندر دو صورتیں بیان کی ہیں فی سیرورت المعاطات بیعا بعد تلف، کہ اس سلسلے میں کہ معاطات جو ہے وہ تلف کے بعد جب عوضین میں سے کوئی ایک یا دونوں تلف ہوتے ہیں، اس کے بعد آیا ماہیت اور حقیقت معاطات بیع ہے یا معاوضۃ مستقلہ، کہ یہ معاطات جو ہے وہ ایک معاوضے مستقلہ بنتا ہے۔ تلف کے بعد کی بات ہے کہ تلف کے بعد یہ معاطات آیا بیع کی صورت اپناتا ہے یا ایک مستقل معاوضے کی صورت اپناتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال یحتمل الاول، کہ احتمال دیا گیا ہے اول کا، یعنی پہلی صورت کا احتمال موجود ہے کہ وہ معاطات بیع بنے۔ کیوں؟ لأن المعاوضات محصورۃ ولیست احداہا، معاوضات جو ہیں جتنے بھی معاملات ہیں مستقل طور پر وہ محدود ہیں، ان میں سے یہ معاطات نہیں ہے۔ وَقَوْنُهَا مُعَاوَضَةً بِرَأْسِهَا يَحْتَاجُ إِلَى دلیل، اگر ہم اس کو ایک مستقل طور پر معاوضہ اور ایک معاملہ جانتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دلیل کا محتاج ہے۔ تو لہٰذا معاوضات محدود ہیں، ان کی لسٹ میں معاطات نہیں ہے۔ اگر ہم معاطات کو ایک مستقل معاوضہ جانتے ہیں تو ہمیں ایک دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ وَيُحْتَمَلُ الثَّانِي، فرماتے ہیں کہ ثانی دوسرا جو احتمال صورت ہے دوسری وہ بھی مورد احتمال ہے کہ او معاوضۃ مستقلہ، کہ یہ معاطات کیا بن جائے، معاوضہ مستقلہ بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ کیوں؟ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَىٰ أَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا حَالَ وُقُوعِهَا، کیونکہ علماء اور فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جب یہ معاملہ واقع ہو رہا ہے معاطات کا، تو معاطات اپنے وقوع کے وقت بیع نہیں ہے قطعاً۔ فَكَيْفَ تَصِيرُ بَيْعًا بَعْدَ تَلَف، جب یہ حالت وقوع میں بیع کی صورت نہیں رکھتی تو پھر تلف کے بعد آپ کیسے اس کو حقیقتاً و ماہیتاً کہتے ہیں کہ یہ بیع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ دو صورتیں ہیں اور دونوں کا مختلف طریقے سے احتمال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پر بحث آتی ہے وہ یہ کہ ان دو صورتوں کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تلف کے بعد معاطات بیع کی صورت اپناتا ہے یا ایک مستقل معاوضے کی صورت اپناتا ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کا ثمرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تظہر الفائدۃ، یہ فائدہ اس کا ظاہر ہوتا ہے کہاں پر؟ فی ترتب الاحکام المختصۃ بالبیع علیہا، ان احکام کے مترتب ہونے میں کہ جو بیع کے ساتھ مخصوص ہیں، علیہا اس معاطات پر، فی ترتب الاحکام علیہا اس معاطات پر، ان احکام کے مترتب ہونے میں یہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے دونوں صورتوں کا کہ جو احکام بیع کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کا خیار الحیوان، جیسے خیار حیوان ہے کہ جہاں بائع جو ہے وہ مبیع حیوان قرار دیتا ہے مشتری کے لیے اور اس سے مبلغ لیتا ہے، تو وہاں پر مشتری کو خیار حاصل ہوتا ہے جس کو خیار حیوان کہا جاتا ہے، اور یہ بیع کے ساتھ مخصوص ہے۔ لو کان التالف الثمن او بعضه،
کب؟ جب تلف ہونے والی چیز جو ہے وہ سمن ہو یا سمن کی کچھ مقدار ہو، کیونکہ اگر تلف ہونے والا خود حیوان خود مبی ہو تو یہاں پر اس حیوان کے تلف ہونے سے خیار جو ہے وہ خیار حیوان بھی نہیں رہتا، چونکہ قاعدہ کیا ہے؟ کل مبی ان تلف فی زمن الخیار، جب بھی مبی زمان خیار میں تلف ہو جائے تو فہو من مال من لا خیار لہ، اسی کے مال سے حساب ہوگی کہ جس کو خیار حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر حیوان تلف ہوتا ہے تو وہ بائے کے جس کو خیار حاصل نہیں تھا اسی کے مال سے شمار ہوگا، اور پھر یہاں پر خیار خود بخود جو ہے وہ نہیں رہتا۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ لو کان تالف و ثمن او بعض ہو، اگر تلف ہونے والی چیز خود حیوان نہیں بلکہ سمن یا اس کے بعض سمن ہو تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ خیار حیوان موجود ہے اس مشتری کے لیے، ایسا خیار حیوان کے جو بے کے ساتھ مخصوص ہے۔ آگا فرماتے ہیں کہ یہ معاطات کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، یہاں ان دو صورتوں کا فائدہ سامنے آتا ہے کہ وَعَلَى تقدیر ثبوت ہی، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مثلا معاطات تلف کے بعد بے بن جاتی ہے تو اس کے لیے پھر وہی احکام جو مخصوص بے ہیں وہ اس پر مترتب ہوں گے، خیار حیوان وہاں پر ثابت ہوگا، اور اگر خیار حیوان ثابت ہوتا ہے تو اس کے ثبوت کی بنیاد پر یہاں پر تین صورتیں بلکہ دو صورتیں ہیں کہ فَهَلِ الثَّلَاثَةُ مِنْ حِينِ الْمُعَاطَات أَوْ مِنْ حِينِ اللُّزُوم، کہ یہ جو پھر 3 دن آ رہے ہیں خیار حیوان، چونکہ 3 دنوں کا ہوتا ہے، 3 دن کے لیے خیار حیوان ہوتا ہے مشتری کو، کہ یہ 3 روزہ خیار حیوان آیا اس حین معاطات سے ہوگا، جب سے وہ معاطات واقع ہوا ہے اس وقت سے یہ خیار اسے حاصل ہوگا، او من حین اللزوم، یا جب وہ چیز تلف ہوتی ہے یعنی سمن اور بعض سمن میں سے کوئی چیز تلف ہوتی ہے تو وہاں پر لزوم جیسے معاملہ لازم بن جاتا ہے یہ معاطات کا اس تلف سے، اس حین لزوم سے یہ 3 روزہ جو ہے وہ خیار حاصل ہوگا۔ کلو فرماتے ہیں کہ کل محتمل، یہ تمام کے تمام میں سے ہر ایک جو بھی 2 صورتیں ہیں محتمل ہیں، کہ البتہ من حین اللزوم یعنی مراد وہی جب یہ تلف ہوگا تو لازم ہوگا، اور حین لزوم سے یعنی وہ 3 روز مراد ہیں۔ تو کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ احتمالات تمام کے تمام ہیں، البتہ دونوں پہ اشکال فرماتے ہیں، آگا فرماتے ہیں کہ وَيُشْكِلُ الْأَوَّلِ، پہلا مورد اشکال قرار پاتا ہے کہ بِقَوْلِهِمْ إِنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا، وہ جب فقہا کہتے ہیں معاطات کے بارے میں کہ یہ بے نہیں ہے، جب بے نہیں ہے تو یہاں پر آپ کہیں کہ یہ من حین المعاطات، یعنی چونکہ تلف سے پہلے تو معاطات کو فقہا بے نہیں جانتے، جب بے نہیں جانتے تو من حین المعاطات کیسے آپ اس 3 دن کے عنوان سے اس خیار کو ثابت جانیں گے کہ وَيُشْكِلُ الثَّانِي، یعنی وَالثَّانِي یعنی وَيُشْكِلُ الثَّانِي، ثانی قابل اشکال مورد اشکال ہے، کیوں بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها، چونکہ تصرف من حین اللزوم، ثانی یہی تھا من حین اللزوم، یعنی وہ تصرف کیا اس نے، وہ تلف ہوا، تلف تصرفات میں سے شمار ہوگا، اور تلف کے بعد جو ہے وہ لازم ہو رہا ہے، تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ خود یہ تصرف تو لیس معاوضة بنفسه، خود بخود یہ معاوضہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ من حین اللزوم یعنی اس کے اس تصرف سے، اس کے اس تلف کرنے سے جو ہے وہ کیا واقع ہوگا، یہ خیار اسے حاصل ہوگا، تو یہ بنفس خود جو ہے یہ معاوضہ تو نہیں ہے تصرف کہ ہم یہاں سے اس کو مبدا جانے خیار حیوان کے حوالے سے، در حالانکہ خیار حیوان کس کے آثار میں سے، معاوضات کے آثار میں سے، کہ معاوضہ اس کا اثر خیار حیوان ہے، تو یہاں تصرف نفس سے ہی تو معاوضہ نہیں ہے۔ پھر جواب دیتے ہیں آگا اس دوسرے کو، البتہ وثانی کو، فرماتے ہیں کہ اللہم الا، مگر یہ کہ ان یجعل المعاطات جزء السبب والتلف تمامہ، مگر یہ کہ معاطات کو جزء سبب جانا جائے معاوضے کا، اور اس کے تلف ہونے کو اسی سبب کی تکمیل اور اس کا تمامیت جو ہے یہ جانا جائے، تو اس صورت میں تصرف جزء دیگر ہوگا، ایک دوسرا جز ہوگا، اور یہاں پھر مشکل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس خیار حیوان کو، یعنی چونکہ یہاں تصرف سے ہی وہ لازم جب بنتا ہے معاطات، تو یہاں سے وہ ایک معاوضے کی شکل بھی پاتا ہے، چونکہ یہ ایک جز تھا دوسرا اس کے معاوضے کا، اس کے سبب کا، یعنی وہ جو معاوضے کا سبب تھا اس کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل جو ہے وہ دوسرے مورد میں ایجاد نہیں ہوتی، البتہ وہ لقو عدم و ثبوت الخیار ہونا، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خیار حیوان کا ثبوت جو ہے، قوی تر بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے معاطات کے اندر، بناء علی انہا لیست لازمہ، اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ یہ جو معاطات ہے یہ لازم نہیں ہے۔ جب معاطات کو ہم لازم نہیں جان رہے تو اس صورت میں یہاں پر خیار حیوان کو قوی تر یہ ہے قول کے ثابت نہیں ہے، چونکہ خیار حیوان
بے کے اندر ہے، وہ بھی بے جو فی نفس ہی لازم ہے، ایک عقد لازم میں سے ہے کہ اگر خیار نہ ہو تو بے فی نفس ہی لازم ہے، جبکہ معطات اس طرح نہیں ہے کہ فی نفس ہی لازم ہو. تو جب فی نفس ہی لازم نہیں ہے تو یہاں پر یہ خیار جو ہے اس کا ثابت نہیں ہوگا. اور یہاں پر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ جب فی نفس ہی لازم نہیں ہے اور تو پھر یہاں پر خیار کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر خیار کو ثابت جانا جائے، چونکہ خیار کے ثبوت سے پہلے ہی وہ قابل رجوع ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ اقوا یہ ہے کہ خیار حیوان یہاں پر ثابت نہیں ہوتا. البتہ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى قَوْلِ الْمُفِيدِ وَمَنْ تَبَعَهُ، ثبوت خیار حیوان اس معطات کے اندر تام ہوتا ہے، یعنی درست ہوتا ہے. اس کا ثبوت کس قول کی بنیاد پر؟ قول شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اور جو اس کے تابع ہیں ان کے قول کی بنیاد پر. چونکہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ معطات کو ابتدا سے ہی لازم جانتے ہیں، جب ابتدا سے ہی اس کو لازم جانتے ہیں تو اس صورت میں خیار حیوان کا یہاں ثابت ہونا مشکل نہیں رکھتا. جو ہم نے پہلے کہا کہ چونکہ معطات لازم نہیں ہے تو پر یہاں پر اقوا یہ ہے کہ یہ خیار ثابت نہیں ہوگا، لیکن چونکہ ان کی نظر میں، شیخ مفید کی نظر میں وہ ابتدا سے معطات لازم ہیں، لہٰذا یہاں خیار کے ثبوت میں مشکل نہیں ہوگی. البتہ وَأَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ وَالْغَبَنِ فَيَثْبُتَانِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، فرماتے ہیں کہ خیار عیب اور خیار غبن کے جو عقد بیع کے اندر بھی ہیں یہ دونوں ثابت ہوں گے یہاں یعنی معطات کے اندر دونوں صورتوں میں. تقدیرین یعنی چاہے آپ اس کو تلف کے بعد بیع جانیں، چاہے آپ اس کو معاوضہ مستقلہ جانیں، دونوں صورتوں پہ یہ دو خیار یہاں پر ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ ہم پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں کہ ادلہ جو ان خیار کی ہیں عیب اور غبن کی، یہ مختص نہیں ہے بیع کے ساتھ، تو لہٰذا دیگر عقود کے اندر بھی یہ جاری ہوتے ہیں. خیار عیب جہاں ایک چیز جو ہے وہ عیبدار دوسرے کو دی جائے، مبیع جو ہے مثلا عیبدار دی گئی ہو. غبن جس میں مثلا دھوکہ دیا گیا ہو دوسرے کو، اس کے اندر کچھ اوصاف انہوں نے بیان کی ہوں، وہ چیز دی گئی ان اوصاف کے برخلاف مثلا اور یوں دھوکہ ہوا ان کو، تو اس طرح یہ وہ دو خیار ہیں کہ جو بیع میں مخصوص نہیں ہے. کما ان خیار المجلس منتفی، جیسا کہ خیار مجلس یہاں منتفی ہے، یعنی خیار مجلس چونکہ یہ مخصوص ہے، خیار مجلس جو ہے وہ عقد بیع کے ساتھ. اور دونوں فرض یعنی بیع اور اگر آپ معطات کو بیع جانتے ہیں یا اس کو معاوضہ مستقلہ جانتے ہیں، دونوں صورتوں میں آقا فرماتے ہیں کہ خیار مجلس یہاں پر منتفی ہوتی ہے، جو کہ یہ بیع لازم کے اندر وجود رکھتی ہے. انتہا یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ شہید کا کلام جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شہید نے اپنے اس کلام کے اندر دونوں صورتوں کو بیان کیا کہ تلف کے بعد دونوں امکان موجود ہیں کہ یا ہم اسے بیع کہیں یا اسے معاوضہ مستقلہ کہیں، اور پھر ثمرہ جو اس کا فائدہ تھا وہ اسے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ شہید کے اس کلام پر تبصرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَظَاهِرْ أَنَّ هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ فِي الْمُعَطَّاتِ، کہ بظاہر جو ہے ان کا یہ کلام، ان کا یہ جو قول ہے شہید ثانی نے جو معطات کو بیع اور معاوضہ اس دو صورتوں میں جو بیان کیا ہے، یہ آپ فرماتے ہیں کہ تفریع ہے، فرع ہے کس بات پر؟ کہ معطات مفید اباحہ ہے، یعنی وہ اباحہ کے قائل ہیں معطات کے اندر. چونکہ خود شہید مشہور کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ معطات کا محل نزاع وہاں ہے جہاں دونوں کا قصد تملیک ہے، لیکن معطات مفید اباحہ ہے، تو اپنی اس قول کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ تلف کے بعد انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِهَا مُفِيدَةً لِلْمِلْكِ الْمُتَزَلْزِلِ، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ معطات اس مفید ہے ملکیت جائزہ یعنی ملکیت متزلزل کا، جہاں قابل رجوع ہے کہ وہ ملکیت استقرار نہیں رکھتی، تو فرماتے ہیں کہ فَيَلْغَى الْكَلَامُ فِي كَوْنِهَا مُعَاوَضَةً مُسْتَقِلَّةً أَوْ بَيْعًا مُتَزَلْزِلًا قَبْلَ اللُّزُومِ، پھر اصلا یہ بحث لغو ہو جاتی ہے کہ ہم آ کر یہ بحث کریں کہ آیا معطات ایک مستقل معاوضہ ہے یا بیع متزلزل ہے لزوم سے پہلے، یعنی لزوم سے پہلے جو ہے یعنی تلف ہونے سے، جو تلف لزوم کا باعث تھا، تو تلف ہونے سے پہلے ہم آ کر یہ بحث کریں کہ آیا وہ معاوضہ مستقلہ ہے یا بیع ہے. حتی یتبعہ حکمہا بعد اللزوم، اور پھر یہاں تک کہ اس کا وہ حکم جو ہے اسی کے تابع ہو جائے لزوم کے بعد، یعنی جو پہلے اس کا جو حکم لزوم سے پہلے ہے وہی لزوم کے بعد اسی کے مطابق اس معطات کے لیے حکم جو ہے وہ بیان کیا جائے. فرماتے ہیں کہ کیوں اذ الظاہر انہ عند القائلین بالملک المتزلزل بیع بلا اشکال فی ذلک عندہم علامہ تقدم من المحقق ثانی، چونکہ ظاہر یہ ہے کہ جو اس کے ملکیت متزلزلہ کے قائل ہیں ان کی نظر میں یہ معاملہ اصلا بیع ہے بغیر کسی اشکال کے، ان کی نظر میں اس میں کوئی اشکال نہیں. علامہ تقدم جیسے وہ محقق ثانی کی جانب سے بیان کیا گیا. تو
اس طرح شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اگر آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہے تو اس طرح کی بحث کرنا لزوم سے پہلے کیا ہے یہ مستقلہ معاوضے مستقلہ یہ بے ہے، اصلا بحث لغو ہو جاتی ہے، تاکہ پھر آ کر آپ کہیں کہ لزوم کے بعد آیا اس کو ہم کیا کہیں بے جانے یا اس کو معاوضے مستقلہ جانے، یعنی پہلے اسی کے مطابق پھر آ کر آپ اس معاطات کے حکم کو جاری جانے۔ فرماتے ہیں کہ اسی کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی تبصرے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا لَزِمَ صَارَ بَيْعًا لازم، اگر وہ لازم معاطات معاملہ لازم ہوتا ہے یعنی کوئی ایسی چیز یہاں پر حادث ہوتی ہے جو اس کے لزوم کا باعث بنتا ہے، جیسے تلف ہے، عین تلف ہو گئی تو یہاں پر وہ معاملہ لازم بن جاتا ہے، تو صَارَ بَيْعًا لازما، تو اس صورت میں وہ ایک بیع لازم بنتی ہے، یعنی پہلے وہ بیع تھی لیکن ملکیت متزلزل تھی، اب اگر لازم ہو گیا ملزمات میں سے کوئی ایک چیز معاطات کے اندر آ گئی تو یہاں پر وہ بیع لازم کہلائے گی، فَيَلْحَقُهُ أَحْكَامُ اور بیع اور اس کے تمام بیع کے احکامات جو ہیں وہ اس کے ساتھ ملحق ہو جاتے ہیں۔ ادا مستفید من دلیلہ ثبوتہ للبیع العقدی، مگر وہ احکامات ثابت نہیں ہو کہ یہاں پر کہ جو استفادہ کیے گئے ہیں من دلیل ہی، یعنی ان کی دلیل سے استفادہ کیا گیا ہو اس بات کا کہ ثبوتہ للبیع، کہ وہ چیز ثابت ہے فقط بیع عقدی کے لیے، الذی مبناہ علی اللزوم لولا الخیار، وہ بیع عقدی کے جس کا مبنی لزوم پر ہے، جس کی بنا کس بات پر ہے کہ یہ فی نفس ہی لازم ہے اگر خیار نہ ہوتا، یعنی اس کا جائز ہونا خیار کی وجہ سے، وَإِلَّا اگر خیار نہ ہو تو فی نفس ہی وہ بیع جو ہے لازم ہے۔ اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ حکم اسی بیع عقدی اس طرح جو فی نفس ہی لازم ہو اس کے لیے ہے تو پھر وہ حکم یہاں پر معاطات میں نہیں آئے گا۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجَوَازَ هُنَا لَا يُرَادُ بِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، اور یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ جواز معاطات کے اندر اس کا معنی یعنی یہ کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک، اس سے مراد وہ خیار کا ثابت ہونا نہیں ہے کہ جس طرح بیع عقدی کے اندر خیار سے انسان رجوع کرتا ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، فرماتے ہیں کہ جو بھی ہو فَالْأَقْوَى أَنَّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ بَيْعٌ عُرْفِيٌّ لَمْ يُصَحِّحْ الشَّارِعُ، فرماتے ہیں کہ قوی تر یہ ہے کہ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ یہ معاملہ مفید اباحہ ہے، چونکہ مفید ملکیت کی بنیاد پر تو ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کہ یہاں پر اشکال نہیں ہے، بزرگان جو مفید ملک جانتے ہیں وہ ان کو پہلے بیع جانتے ہیں، اب اگر کوئی چیز تلف ہو جاتی ہے معاطات کے اندر تو وہ پھر بیع لازم بن جائے گا۔ لیکن قول بالاباحہ کی صورت میں قوی تر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بیع عرفی، یہ ایک عرفی بیع ہے، البتہ شارع نے اس کو تصحیح قرار نہیں دی، ولم یمدح، اور شارع نے اسے امضا نہیں کیا، الا بعد تلف احد العینین، مگر جب ان دو عین میں سے کوئی ایک تلف ہو جائے، او ما فی حکم ہی، یا تلف کے حکم میں کوئی ایسی چیز حادث ہو جائے تو پھر وہاں پر اس کے جو آثار ہیں اس پر مترتب کر رہے ہیں شارع، لیکن اس سے پہلے شارع اس کو اس معنی میں بیع مؤثر نہیں جانتے۔ وبعد التلف یترتب علیہ احکام البیع، پھر جب یہ تلف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر احکام بیع مترتب ہوتے ہیں، ادا ما اختص دلیلہ بالبیع، مگر وہ مورد وہ حکم کہ جس کی دلیل اسے بیع سے مخصوص جانتی ہے، الواقع صحیحا من اول الامر، وہ بیع کہ جو پہلے ہی آغاز سے ہی صحیح واقع ہوئی ہو، یعنی شارع معاطات کو تو اس طرح بیع صحیح نہیں جانتے، بیع صحیح کہ جو مؤثر ہو اپنے آثار کے اندر، ٹھیک ہے، فقط بیع عرفی ہے۔ ہاں اگر تلف ہو جاتی ہے تو پھر شارع اس پر احکام مترتب کرتے ہیں، وہ احکام جو احکام بیع کے ہیں، البتہ وہ بھی ایسے احکام کے جو مخصوص نہ ہو اس بیع کے ساتھ کے جو اول امر سے صحیح ہے، جو کہ معاطات تو اول امر سے صحیح نہیں ہے شارع کے نقطہ نگاہ سے البتہ۔ تو اس طرح سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس تبصرے کو بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد مزید شیخ انصاری کا تبصرہ ابھی آگے ہے کہ جو حواشی شہید کے اندر جو بات حکایت ہوئی ہے وہاں سے کہ آیا وہ کس طرح سے شہید وہاں پر بات کر رہے ہیں، اس کی دیگر شہید شیخ کے تبصرے سے وہ بات مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم مزید اس تبصرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔